السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی شہباز بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی شہباز بھائی بول رہے ہیں؟ جی جی شہباز بات کر رہا ہوں۔ کل رات میں فون نہیں کر پایا بھائی، اصل میں کسی کا فون آ گیا تھا مجھے۔ اچھا اچھا، ہاں تو اس کے لیے خیر میں کوئی فون بات، نہیں کر پایا۔ ابھی بات ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بات کرنی ہے آپ کو ذرا بتائیں بھائی۔ مختصر کر لیتا ہوں بھائی، لیکن مجھے بھی دراصل جانا تھا، مغرب سے پہلے اچھا پہنچنا تھا ادھر میں۔ مختصر سے کر لیتا ہوں ابھی بات آپ سے۔ ہاں بولیں۔ دراصل میرے پاس میں تھوڑا الحمدللہ دین سے متعلق پڑھنے کا شوق ہے، اللہ کا فضل ہے اچھا ماشاء اللہ۔ جی۔ کچھ جی کتابیں وغیرہ ہیں، پڑھتا رہتا ہوں میں، اور اچھا الحمدللہ بچپن سے ہی علماء کے بیانات بھی سنتا اچھا آ رہا ہوں ماشاء ابھی اللہ۔ تک جی۔ لیکن میرا نظریہ یہ تھا شروع سے بھائی کہ ہاں امت میں کسی صورت سے اتحاد پیدا ہو، اور اتحاد ایسا تو ہوگا ہی نہیں کہ آپ اپنے نظریات پر رہیں، ہم اپنے نظریات پر رہیں اور ہمارے درمیان اتحاد ہو جائے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اتحاد کی بہتر شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے نظریات کو ہاں ایک کریں اور پھر ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے دشمنان آپ اسلام جو سے بھی مقابلہ آپ نے کیا ابھی جائے۔ بولا ہے مجھے، ایک منٹ جی رکیں جی ذرا، ایک منٹ ذرا میں سائڈ میں آ جاؤں تھوڑا۔ میں اصل میں ہوٹل میں تھا تو وہاں پر آواز بہت آ رہی تھی، اچھا اچھا تو میں ہوٹل سے نکل گیا ہوں، جی تو برابر میں جو ہے آپ کی بات کو سن نہیں پایا بھائی۔ جی جی بولیں، ابھی مطلب کل بولیں۔ ملا کے جو بات بولی ہے اس کا اصل مقصد میرے مین ریزن یہ ہے ہاں کہ میری بچپن سے یہ خواہشات رہی ہیں کہ امت کے اندر کسی صورت سے اتحاد پیدا ہو جائے، اچھا اور اتحاد عام آدمی پیدا نہیں کرتے، بلکہ اتحاد پیدا کرنے والی جماعت وہ ہوتی ہے جو لیڈرس ہوتے ہیں ہمارے۔ اگر اچھا، لیڈرس ہمارے متفق ہو جائیں تو شاید کافی حد تک بات بن جائے، یہ آپ ہے کا نا؟ ماننا ہے ایسا؟ جی جی نہیں، اصل تو میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھو اتحاد ہوگا صرف اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر، جی جی بالکل۔ کسی بھی ایسے شخص کے اوپر، لیڈر کے اوپر اتحاد نہیں ہوگا۔ ہاں مطلب جو ہمارے لیڈر، جیسے مان لیجیے دیوبندیت کے لیڈرس ہیں، مولانا اشرف مدنی صاحب ہیں، نہیں ٹھیک ہے؟ سمجھے آپ بات کو؟ دیکھو ایسا ہوتا ہے جب آدمی کسی مسلک سے جڑ جاتا ہے نا، تو ہوں، وہ صرف اور صرف اپنے مسلک کی بات کرتا ہے، ہاں بالکل، سمجھے؟ تو اس جی میں بالکل، اتحاد نہیں ہوگا۔ اس میں نہیں ہوگا، ہاں بالکل، مومن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نرم دل، جی سمجھے؟ جی بالکل، جب جی بالکل، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اس کے سامنے آتی ہے تو وہ جی اس جی سے رجوع کر لیتا ہے۔ بالکل صحیح لیکن جو بات ہے۔ منہج کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، ہوں، جو فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، جماعتوں میں بڑھ گئے ہیں، ان کا جی معاملہ ایسا رہتا ہے کہ وہ اپنے منہج کو چھوڑ نہیں سکتے، وہاں اچھا، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں وہ، جی جی سمجھے؟ وہاں کیا ہو جاتے ہیں، وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ اچھا اچھا تو بہت کم لوگ جو ہیں جو نرم دل ہوتے ہیں، جن کے دل میں جی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، اور صلی جو اللہ علیہ چاہتے ہیں واقعی میں وسلم۔ جی کہ ان کو ہدایت ملے، مطلب وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ صرف ہدایت اللہ رب العزت انہیں ہی دیتا ہے جو بالکل اللہ بالکل رب العزت کے، صحیح بات ہے، ہاں، شریعت کے ساتھ میں جو ہٹ دھرمی کرتے ہیں، اللہ ان کو انہیں ہدایت نہیں ہدایت دیتا، نہیں ملتی، بالکل نہیں ملے گی انہیں، سمجھے؟ جی بالکل۔ تو آپ ہیں دیوبندی اصل میں؟ جی میں ہم اسی جماعت سے بلانگ کرتا ہوں۔ ہاں، تو اصل میں کیا ہے بھائی جان کہ پہلے آپ جو ہے نا، سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ جی میں اکثر جتنے بھی عالم دین سے گفتگو کرتا ہوں، جتنے بھی حناف کے لوگوں سے میں گفتگو کرتا ہوں، ان جی کو نہ عقیدہ معلوم ہوتا ہے، نہ ہی اصول معلوم ہوتے ہیں، تو جی وہاں جی بات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جی تو آپ کو سب سے پہلے تحقیق کرنی ہے کہ بھائی آپ جس عقیدے پر ہیں، جیسے کہ جی جی آپ کا ماننا ہے کہ تقلید شخصی کرنا واجب ہے، ضروری ہے ایک عام آدمی کے لیے، یہ عقیدہ تو نہیں ہے، یہ تو یہ ایک عقیدہ مسئلہ ہی ہے ہے۔ نا؟ کیوں نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، نہیں عقیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، نہیں آپ غلط جگہ جا رہے ہو بھائی۔ اچھا یہ عقیدہ ہے، اسی وجہ سے تو منہج بن گیا نا، اس اچھا اچھا تقلید کی اچھا، وجہ سے ہی منہج بنا ہے، جی جی سمجھے؟ تو یہ عقیدہ جی ہے۔ جی اچھا، اور اس کے علاوہ جو عقائد جو ہمیں عقائد غلط ہے، بالکل مطلب آپ بالکل سمجھتے ہیں، ڈفرینٹ عقائد ہیں، جیسے اور دو چار اور بتائیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کو جو ہے ہر جگہ ہر چیز کے اندر ماننا، جی جی سمجھے؟ ہر چیز کے اندر موجود ماننا، جی اور تقلید امام کی چھوڑ کر پھر عقیدے کے اندر جو ہے نا ماتریدی اور اشعری کی کرنا، اچھا اور اچھا، اور ہاں، اور امام ابو حنیفہ کی طرف جو منسوخ کیے گئے ہیں فتوے، جی ان کا دفاع کرنا، نماز جی کو بالکل اپنا الگ کر لینا، روزے کو اپنا الگ کر لینا، یعنی احناف جو نماز پڑھا کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ہوں۔ اور اور بہت ساری چیزیں ایسی مطلب یہ بیسک عقائد ہے جس بنیاد جو ہمیں بیسک عقائد آپ کا تھنکنگ۔ وہی ہے، تقلید۔ جی یہ تو میں نے آپ کو ایکسٹرا بتایا ہے، بیسک چیز ہے تقلید۔ بیسک تقلید ہے، ہاں، جی جی تو تقلید پر آپ جو ہے ریسرچ کیجئے، اس کو جو ہوں ہے اس کو جانیے تقلید آخر ہے کیا، اور کب آئی ہے یہ، اور کب ایجاد ہوئی ہے، ہوں
اور اس کی وجہ سے کیا بگاڑ ہوا اور کیا نقصان ہوئے، سمجھے؟ انشاءاللہ بالکل. اچھا مختصر سی بات ایک یہ کہ چونکہ آپ جماعت سلفیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور میں دیوبندی سے رکھتا ہوں، جی ہمارے یہاں ہمارے جو اکابر ہیں، جو ہم نے بطور خاص میں الیاس محمد صاحب کے بیانات سنے ہیں میں نے کافی، اچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعت کے جو اصول ہیں وہ 4 ہیں: اچھا قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، جی یعنی قیاس شرعی. ہاں اور جو آپ کے اکابر کے میں نے کچھ سنے ہیں، کچھ بکس وغیرہ پڑھی ہیں، ہاں تو وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے جو اصول ہیں وہ 2 ہیں، صرف قرآن اور حدیث. جی یعنی صحیح اجماع امت اور قیاس جو مجتہدین وغیرہ کے قیاس ہوتے ہیں، یہ اس میں یہ مغالطہ قیاس ہے. جماعت اہل حدیث کے نزدیک حجت نہیں ہے. کیا یہ نہیں بات یہ صحیح ہے؟ یہ مغالطہ ہے. آپ کو پہلی بات تو یہ ہے، الیاس گھمن صاحب نے جو اپنے اصول بیان کیے ہیں وہ جھوٹ ہوں ہوں. بول رہے ہیں. وہاں جیسے آپ کے اصول میں مقلدین کے لیے قرآن، حدیث، اجماع، قیاس ہے ہی نہیں. جب آپ جی اپنے وہ تو مطلب نہیں سمجھے، اجتہاد کی آپ حیثیت سے. سنیں میری بات کو سن لیں. جیسے میں نے جی. آپ کی بات کو سنا، جب آپ اپنے اصول کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ ہوں کے اکابرین نے ہی یہ اصول بنائے کہ مقلد تقلید اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ناسمجھ ہوتا ہے، اس کو علم نہیں ہوں. ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس جی لیے امام کو مقرر کرتا ہے تاکہ اس سے شریعت کی باتوں کو جانے، سمجھے ہوں. اور عمل کرے. جی. ٹھیک ہے، تو وہ قرآن اور حدیث اگر سمجھ لے تو پھر تکلیف جی. ختم ہو جاتی ہے. کوئی بھی اچھا. شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اگر مقلد کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتا ہے تو پھر اچھا اچھا. تکلیف وہاں پر ختم ہو جائے گی. جی بالکل. جیسے کہ آپ کی کتاب ہے مسلم الثبوت، ارشاد القاری، سمجھیں؟ اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ مجتہد کے لیے 4 اصول ہیں: جی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اور مقلد کے لیے صرف واحد ایک اصول ہے، وہ ہے قول امام. آپ جب در جی. مختار پڑھیں گے، شرح اس کی کشف الاسرار، اس کے اندر جی. بھی یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کرنے والے پر بے شمار لعنت ہو. اچھا ارشاد اچھا. القاری بھی جب آپ پڑھیں گے اس کے اندر بھی یہی بات ملے گی. اصول شاسی میں یہاں تک لکھا ہے کہ حناف کے نزدیک جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ ہیں. اگر ان سے کوئی جی. روایت آئے گی تو اس روایت کو نہیں لیا جائے گا بلکہ قیاس پر عمل کیا جائے گا. اور آپ اچھا. کی سب سے بڑی جو اصول کی کتاب ہے اصول الترقی، اس کے اندر لکھا اصول. ہے جی. ہاں کہ حناف کے خلاف اگر قرآن کی کوئی آیت آئی ہوں. تو اس میں تعویل کر اس کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے گی. بن گئی ہوں. تو لیا جائے گا اس آیت کو، نہیں ہوں. تو اس آیت کو منسوخ مانا جائے گا. اسی اچھا طریقے سے حدیث کے تعلق سے بھی ہے. اچھا. یہی سمجھ مطلب یہی کانسیپٹ. کیا کانسیپٹ یہ اصول ہے بھائی جان آپ کے؟ نہیں جو ابھی آپ نے قرآن بتایا نا، اسی طریقے سے حدیث کے تعلق سے، یعنی جو قرآن کے تعلق سے بتایا آپ نے وہی حدیث کے بارے میں بھی جی 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 جی. ہے. اچھا اچھا. تو اس کو چاہیے تو میں اس کے اسکین آپ کو بھیج سکتا ہوں انشاءاللہ، بالکل بھیجیے گا جو ذرا. بھی چیز میں نے آپ کو بولی ہے. جی جی. دوسری چیز کیا ہے بھائی جان کہ جب بات اصلاحی ہو، سمجھیں، جب جی جی. ایگو کو سائڈ میں رکھ کر اور خالص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بات کی صلی جائے، اللہ علیہ اور وسلم. جو جی. چیز جو ہے واضح طور پر مل جائے اور ہوں. اس کو مان لیں تو اس کو ہوں. کہتے ہیں اصلاح. جی جی بالکل. سمجھیں؟ جی جیسے کہ کوئی چیز میں اگر واضح طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں قرآن سے یا جی حدیث سے، ٹھیک ہے، جی. تو وہ چیز آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو مان لیں واضح طور پر، جس پر باقی کے لوگ بھی متفق ہوں. جی. سمجھیں؟ اجماعی طور پر بھی جو چیز ثابت ہو. سمجھے کہ نہیں؟ جی جی. اچھا، دوسری چیز آپ نے یہ کہی کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو اصول ہیں: اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہے نا؟ جی بالکل. یہی کہا نا آپ نے؟ جی میں سنا ہوں. کیا مصروف ہو گئے کیا؟ جی جی بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ اہل الحدیث کے 2 اصول: اطیع اللہ و اطیع الرسول، کتاب اللہ اور کتاب. فرمان رسول، ہے نا؟ جی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اجماع اور قیاس قرآن حدیث سے نکلا ہے یا یہ الگ چیز ہے؟ بالکل نکلا تو اسی سے. تو بس اس کے لیے ہم شارٹ فارم میں واضح طور پر لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، اور ہم اجماع کو بھی مانتے ہیں اور قیاس کو بھی، شرعی قیاس کو بھی مانتے ہیں. یہاں تک کہ میں اچھا یہ ثابت کر سکتا ہوں آپ کو کہ حناف جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اجماع کو مانتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. اچھا. جی. اچھا ایک بات اور بھائی،
جی انشاءاللہ ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ہاں رات میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک آخری بات اور، جی جیسے بولیں، کوئی بھی آپ جیسے آپ بات کر رہے ہیں یا بولیے بولیے، آپ بولیے۔ ہلو، آپ کی آواز بریک ہو گئی بھائی جان۔ ہلو ہلو ہلو، آواز آ رہی ہے بھائی؟ ہلو، رہا ہے نا میرے خیال میں، جیسے ہیلو، ہلو، جی آ رہی ہے آواز اب؟ ہاں ابھی آ رہی ہے آواز۔ اچھا، جی آخری بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے جو بھی اہل حدیث ہم سے بات کرتا ہے وہ کس حیثیت سے بات کرتا ہے؟ یعنی محقق ہونے کی حیثیت سے، کس سے بات مجتہد کرتا ہونے، ہے؟ مطلب جیسے کوئی بھی اہل حدیث ہم سے بات کرے گا، ہاں دیوبندی سے، ہاں، بریلوی سے، جس بھی مکتب فکر سے کوئی بندہ تعلق ہوتا ہے اس سے، طالب علم، مطلب محقق ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہے یا طالب مجتہد ہونے کی علم، حیثیت سے بات طالب کرتا ہے؟ علم، طالب علم۔ وہ طالب علم تو سب ہے، لیکن اس نہیں کی اپنی سب خود کی نہیں ہے نا حیثیت بھائی، کیا ہوتی ہے؟ مقلد طالب علم نہیں ہو سکتا نا۔ مقلد مطلب جاہل ہوتا ہے نا، اصل میں نے آپ کو بتایا نا، مقلد ہوتا ہے جاہل، وہ طالب علم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ طالب علم ہے تو پھر وہ مقلد نہیں ہے، دونوں میں سے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ طالب علم ہیں، تقلید کا انکار کر رہے ہیں، یا جی پھر آپ تقلید کو کر رہے ہیں، تو پھر آپ جو ہے آپ جاہل ہیں۔ جی، یہ تو مطلب مقلد کی بات تھی۔ اب جماعت اہل حدیث کا جو فرد ہوتا ہے ہاں، وہ جب کسی غیر مسلک کے لوگوں سے بات کرتا ہے تو وہ اس کی خود کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ محقق ہوتا ہے طالب وہ خود علم کی بات کرنے حیثیت میں؟ سے بات کرتا ہے، جو اس کے پاس میں علم رہتا ہے اس کے حساب سے ہوں، وہ اس سے بات کرتا ہے۔ وہ یہ دعوی نہیں کرتا ہے کہ وہ ایک عالم ہے یا مفتی ہے یا مجتہد ہے، سمجھے؟ ہوں، وہ جی اس جی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو ایز اٹ از پہنچا دے سامنے والے کے پاس، جیسا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ میری جی جی بات کو لوگوں تک پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، جی جی سمجھے؟ جی، تو اہل حدیث کا کام صرف یہ ہے، نہ تو وہ اپنا ذاتی فتویٰ دے گا آپ کو، اور نہ ہی ذاتی کوئی رائے بتائے گا، نہ ذاتی جو ہے کسی شخصیت کی طرف بلائے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے، اس کا منہج عقیدہ یہ ہے کہ وہ واضح طور پر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتائے گا انشاءاللہ۔ جی جی، ہاں بہت بہتر۔ یہی مطلب ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یعنی یہ خود اہل حدیث جیسے خود محقق ہوتے ہیں یا ترجمان اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے بات کرتے ہیں بہت سے افراد، وہ آپ تو کا میں اس لیے کام پوچھ بھی رہا نہیں تھا۔ ہے نا بھائی جان وہاں تک پہنچنے کا۔ ابھی آپ کا مقصد کیا ہے؟ ابھی آپ تو صرف پہلے مقصد اپنے یہ ہے کہ بارے میں، اختلافی نہیں نہیں، آپ سنیں میری بات، آپ کو اہل حدیث کے بارے میں جاننے کے لیے جو ہے نا، پہلے آپ کو اپنے منہج کو جاننا ہوگا، اپنے عقیدے کو جاننا ہوگا، جی پھر آپ سوال کریں گے تو پھر آپ کی اصلاح ہوگی۔ ابھی آپ اگر سوال کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے مختصر آپ کو بتایا کہ ہر اہل الحدیث، چاہے وہ عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آپ کو بلائے گا۔ اس کے علاوہ وہ نہ کسی شخصیت کی طرف نہ کسی اکابر کی طرف وہ بات کہے گا جو اللہ کے کلام سے ہو، نبی کے فرمان سے ہو، اسلاف سے ہو، جی سمجھے؟ جی تو جی اب وہ کیا کہلائے گا، وہ مجتہد ہے نہیں ہے، وہ فلانا ہے وہ ڈکانا، یہ سب بات کی باتیں ہیں، جی سمجھے بھائی جان؟ جی تو جی بہتر چیز یہ ہے کہ آپ پہلے جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں کی آپ تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد میں پھر آپ کو اگر کچھ ایسا لگتا ہے اس کے اندر کہ بھائی میں نے آپ کو کوئی چیز غلط بتائی ہے، غلط بیانی کی ہے، میں نے کچھ جھوٹ بولا ہے، پھر آپ انشاءاللہ مجھے فون کیجیے۔ انشاءاللہ بالکل۔ ابھی ٹھیک ہے؟ جو آپ نے تقریر کے تعلق سے اسکینس بتایا تھا نا، کیا وہ بولے؟ جو باتیں بتائیں گی آپ نے اس کے اسکین سے ضرور سینڈ کر دیے گا۔ نہیں سمجھا میں کیا بول رہے ہیں، آپ تھوڑا زور سے بولیں گے؟ آپ نے جو ابھی باتیں بتائی ہیں مجھے اصول کے تعلق سے ہمارے علماء کی کتابوں سے، ہاں اس کے اسکین ضرور سینڈ کر دیجیے گا مجھے۔ میں بالکل کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ کا پرسنل نمبر ہے؟ یہ بھی میرا پرسنل نمبر ہے، میرے 3 نمبر ہیں اصل میں۔ اچھا اچھا، ہاں میرے 3 نمبر ہیں، اگر یہ نمبر آپ کو نہیں، مطلب اس میں فون نہیں لگے گا تو آپ مجھے واٹس ایپ جی کیجیے، جو نمبر پہ کیا تھا نا آپ نے، جی جی، میں انشاءاللہ پھر آپ کو کال کر لوں گا۔ ٹھیک ہے سر، بہتر ہے بالکل۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ بات کرتے ہیں آپ سے۔ انشاءاللہ ضرور۔ تو ٹھیک آپ ہے، ابھی آپ کہیں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں کیا؟ جی جی، ویسے تو ابھی مطلب تعلیم میری ایسی چلتی رہتی ہے، مطلب سیکھتا رہتا ہوں میں تھوڑا بہت، نہیں ہمارے نہیں، ابھی اکابر ہیں کچھ۔ جو مطلب واضح طور پر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی ہاں، تعلیم تو میں حاصل کرتا ہوں۔ کہاں پر؟ یہ ہمارے امروہہ میں ایک مدرسہ ہے، جامعہ حسینیہ کے نام اچھا، سے ہے ایک مدرسہ، آپ یہاں کہاں سے؟ تعلیم حاصل کی سہارنپور ہے۔ سے ہیں نا؟ نہیں تھی، میں امروہہ سے ہوں۔ کہاں سے؟ امروہہ سے۔
اچھا اچھا آپ امروہہ سے ہیں, چلے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ, ٹھیک بہتر ہے بھائی جان. تو ٹھیک میں ہے، آپ کو السلام علیکم. اسکین دے دیتا ہوں یہ سارے انشاءاللہ, جی بالکل آپ ان کو پڑھ لیجئے, چاہیے تو کتابیں لے لیجئے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. بہتر ہے بھائی, بہت ہاں خوشی ہوئی آپ سے بات کریں. کیونکہ میں اسکین دوں گا تو شاید آپ کو ایسا لگے کہ بھائی میں نے بنایا ہوا ہے یا پھر جو ہے ایڈٹ کیا نہیں ہوا نہیں ہے, نہیں, سمجھ رہے. وہ تو جی بالکل. تو بہتر یہی رہے گا کہ آپ جو ہے کسی لائبریری میں جائیں یا کسی بڑے مکتب میں جائیں, مدرسے میں جائیں, وہاں پر یہ جی کتابیں ملتی ہیں ماشاء اللہ, سب موجود ہیں. جی تو اس میں آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہتر ہے سر. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام.